نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمین۔ بے شک جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور تکبر کیا، ان سے نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے، اور نہ داخل ہوں گے وہ جنت میں یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو۔ عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی تمام روحوں سے خطاب کیا تھا تو اس وقت انہیں صاف صاف بتلا دیا تھا کہ اگر تم اپنے جد امجد آدم علیہ السلام کے ٹھہرنے والی جگہ میں یعنی جنت میں دوبارہ جانے کے خواہش مند ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب دنیا میں تمہارے پاس اللہ کے رسول آئیں گے تو اس وقت جو شخص تقوی اختیار کرے گا یعنی کفر، شرک، نفاق، برے عقائد اور برے اعمال سے بچے گا، نیک اعمال انجام دے گا، تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، بلکہ اپنے باپ کی وراثت یعنی جنت کو دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ اس کے برخلاف جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کریں گے اور غرور و تکبر میں مبتلا ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو فرشتے انہیں ڈانٹ پلانے کے انداز میں پوچھیں گے کہ وہ کہاں گئے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، تو جواب دیں گے کہ وہ تو ہم سے گم ہو گئے، اور اقرار کریں گے کہ یقیناً وہ کفر کرنے والے تھے۔ نتیجے کے طور پر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا ان کو دوزخ میں داخل کر دو۔ جنوں اور انسانوں میں سے گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والے گروہ کے ساتھ بھی جہنم رسید ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے اور پچھلے لوگوں کے مکالمہ کا ذکر بھی کیا ہے۔ پچھلے لوگ پہلوں کے متعلق عرض کریں گے کہ یا اللہ انہیں دوہری سزا دیں کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور ہمیں بھی گمراہ کیا۔ اللہ تعالیٰ تمام اگلے پچھلوں کے لیے ڈبل سزا کا حکم دیں گے۔ پہلوں کو اس لیے دگنی سزا کہ انہوں نے پچھلوں کو بھی گمراہ کیا، اور پچھلوں کو اس لیے کہ انہوں نے پہلے لوگوں سے عبرت حاصل نہ کی۔ اب آج کی آیات بھی اسی سلسلے کے ساتھ منسلک ہیں۔ آج کے درس میں تکذیب کرنے والوں کے برے انجام اور ایمان لانے والوں کے اچھے حالات کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ یہاں تکذیب کی تمام صورتیں شامل ہیں۔ مشرکین، دہریے جو اللہ کی ذات کو نہیں مانتے، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جھٹلاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو جھٹلاتے ہیں، اور بعض لوگ انبیاء کی نبوت کے دلائل کو تسلیم نہیں کرتے، کچھ لوگ قیامت کے وقوع اور محاسبے کے اعمال کا انکار کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اس میں مراد ہیں۔ واستکبروا عنہا، تکبر کرتے ہیں، یعنی توحید، رسالت اور قیامت کے متعلق تمام تکذیبات اس میں آتی ہیں۔ فرمایا جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے اور تکبر کرتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنت، اور نہ جنت میں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔ ایسے لوگوں کا جنت میں داخلہ اتنا ہی مشکل ہے جتنا اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا مشکل ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آسمان کے دروازے نہ کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ مکذبین اور متکبرین کے اعمال نہ تو اوپر آسمان کی طرف جائیں گے نہ قبولیت کا درجہ پا سکیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ان کی دعائیں ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس آیت کی تشریح میں وہ احادیث بھی موجود ہیں جن میں ارواح کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب کوئی مومن آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کی روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ فرشتے ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اسے مرحبا، خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر اس روح کو آسمانوں سے گزر کر علیین کے مقام پر لے جاتے ہیں۔ پھر اس کا رابطہ عالم برزخ میں قبر کے ساتھ بھی رہتا ہے اور اسے سوال و جواب ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف جب کافر، مشرک یا منافق کی روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو فرشتے اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولتے۔ حکم ہوتا ہے اسے سجین میں لے جاؤ، چنانچہ اسے
نہایت تذلیل کے ساتھ واپس کر دیا جاتا ہے۔ آسمان کے دروازے نہ کھلنے کا یہی مطلب ہے کہ ان کے لیے بخشش کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس قسم کی مثال سورۃ مائدہ میں بھی موجود ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میرے اور رب کی عبادت کرو، میرے اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اسی طرح یہاں بھی فرمایا، مکذبین اور متکبرین کی بخشش کی کوئی صورت نہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس آیت میں ایک محال کام کے لیے اونٹ اور سوئی کی مثال فرمائی گئی۔ ہاتھی کے بعد اونٹ سب سے بڑا جانور شمار ہوتا ہے، مگر اونٹ چونکہ ہاتھی کی نسبت دنیا کے اکثر خطوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، لوگ اس سے مانوس ہیں، اسے جانتے ہیں، اس لیے یہاں پر اونٹ کا ذکر کیا گیا۔ اس کے مقابلے میں سوئی کے ناکے کا تذکرہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے طور پر کیا گیا۔ مقصد یہ ہے، جس طرح ایک بڑی سے بڑی چیز چھوٹی سے چھوٹی چیز میں داخل نہیں ہو سکتی، اسی طرح اللہ کے نافرمان بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتے۔ سم سوئی کے ناکے کو بھی کہتے ہیں، اور یہ لفظ زہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، قاتل کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح سوئی کسی چیز میں آسانی سے گھس جاتی ہے، اسی طرح زہر بھی انسانی جسم کے اندر آسانی سے داخل ہو جاتا ہے اور دل پر اس کا اثر پڑتا ہے، ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ سوئی کا ناکہ بھی باریک ہوتا ہے، زہر بھی باریک نسوں میں گھس کر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس لیے اسے سم کہتے ہیں۔ بہرحال فرمایا، جس شخص کا خاتمہ کفر اور شرک پر ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقام میں داخل نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، فرمایا ہم مجرموں کو اسی طریقے سے جزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجرمین کا انجام بیان فرمایا کہ ان کے لیے رحمت کے دروازے نہیں کھلیں گے، بلکہ ان کا انجام بہت برا ہے۔ اب ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں غور کریں، کہیں الحمدللہ ہمارے عقائد درست ہیں، اعمال کی صورت میں ہم دیکھیں کہیں ہم قرآن مجید کی آیات کی مخالفت تو نہیں کر رہے، تکذیب والوں میں ہمارا شمار تو نہیں ہو رہا، متکبرین میں ہمارا شمار تو نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے مکمل احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔